تمہیں کیا لگا تم مجھ سے بھاگ جاؤ گی؟ آج رات تمہاری موت یا میری جیت کا فیصلہ ہوگا۔ ایک بھاری اور خوفناک آواز اندھیری گلی میں گونجی۔ نائرہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ سر کروسے جوڑے میں اس کا سانس پھول رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایک غلط قدم اور اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے جہنم بن جائے گی۔ اس کے پیچھے موت دوڑ رہی تھی اور سامنے ایک ایسی کھائی تھی جس کا کوئی کنارہ نہیں تھا۔ یہ کہانی تب شروع ہوئی جب شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں 24 سالہ نائرہ اپنی بیمار ماں کے سرہانے بیٹھی بے بسی سے آنسو بہا رہی تھی۔ نائرہ کا تعلق ایک انتہائی غریب اور سفید پوش گھرانے سے تھا، لیکن اس کا باپ فضل الدین ایک نہایت لالچی اور بے حس انسان تھا۔ فضل الدین کو جوئے اور پیسوں کی ایسی لت تھی کہ وہ اپنی سگی بیٹی کا سودا کرنے سے بھی باز نہیں آیا تھا۔ آج رات فضل الدین نے شہر کے ایک بدنام اور ظالم شخص سیٹھ جلال کے ساتھ نائرہ کا سودا کر دیا تھا۔ سیٹھ جلال کی عمر 50 سال سے اوپر تھی اور وہ اپنی سفاکی کے لیے پورے علاقے میں مشہور تھا۔ فضل الدین نے چند لاکھ روپوں کی خاطر اپنی بیٹی کی زندگی اس بوڑھے گدھے کے حوالے کر دی تھی۔ ماں مجھے بچا لے، میں اس بوڑھے اور ظالم شخص کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں مر جاؤں گی لیکن اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ نائرہ اپنی ماں کے کمزور ہاتھ پکڑ کر رو رہی تھی۔ اس کی ماں کھانستے ہوئے اٹھی اور اپنی بیٹی کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، بیٹی میرا بس چلتا تو میں اس گھر کو آگ لگا دیتی، لیکن میں خود موت کے کنارے کھڑی ہوں۔ تیرا باپ اندھا ہو چکا ہے، وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن میں خود موت کے کنارے کھڑی ہوں۔ تیرا باپ اندھا ہو چکا ہے، وہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، تو یہاں سے بھاگ جا نائرہ، اپنی جان بچا لے۔ اسی وقت دروازے پر زوردار لات پڑی اور فضل الدین غصے سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے سیٹھ جلال کے غنڈے کھڑے تھے۔ فضل الدین نے آگے بڑھ کر نائرہ کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے بولا، چل اٹھ، باہر قاضی اور سیٹھ جلال تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ تیری وجہ سے مجھے بہت بڑی رقم ملی ہے، اب چپ چاپ دلہن بن کر باہر آؤ، ورنہ تیری اس بیمار ماں کا گلا گھونٹ دوں گا۔ نائرہ نے اپنے باپ کے قدموں میں گر کر فریاد کی، بابا خدا کو خوف کرے، میں آپ کی بیٹی ہوں، مجھے ان پیسوں کی عوض مت بیچے، وہ شخص میری جان لے لے گا۔ فضل الدین نے بے رحمی سے اسے دھکا دیا اور دروازہ باہر سے لاک کرتے ہوئے بولا، 10 منٹ ہے تیرے پاس، یہ سرخ جوڑا پہن کر باہر آ جا، ورنہ میں دروازہ توڑ کر تجھے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤں گا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا اور خاموشی چھا گئی۔ نائرہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے دیوار پر لٹکا ہوا بھاری سرخروسی جوڑا دیکھا اور اس کے دل میں ایک ہی خیال آیا کہ اسے یہاں سے فرار ہونا ہے۔ اس نے جلدی سے وہ جوڑا پہنا اور کمرے کی پچھلی کھڑکی کی طرف بڑھی جو گلی میں کھلتی تھی۔ کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور لکڑی گل چکی تھی۔ نائرہ نے پوری طاقت سے کھڑکی کو دھکا دیا اور وہ کھل گئی۔ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کھڑکی سے چھلانگ لگا کر پچھلی اندھیری گلی میں کود گئی۔ اس کے کودنے کی آواز غنڈوں نے سن لی تھی۔ پیچھے سے ایک آواز آئی، سیٹھ جی، لڑکی پچھلے دروازے سے بھاگ گئی ہے۔ پھر قدموں کی بھاری آوازیں گونجنے لگیں۔ نائرہ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بے تحاشا دوڑنا شروع کر دیا۔ اندھیری گلیاں، کتے بھونکنے کی آوازیں اور پیچھے بھاگتے ہوئے غنڈے اسے مزید خوفزدہ کر رہے تھے۔ اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے اور پتھر اس کے پیروں کو زخمی کر رہے تھے، لیکن موت کا خوف ہر درد پر حاوی تھا۔ دوسری طرف شہر کے سب سے بڑے اور عالیشان ہوٹل کے ہال میں جنید کی کمپنی کی ایک بہت بڑی کامیابی کا جشن منایا جا رہا تھا۔ 30 سالہ جنید ایک بہت بڑے اور قدیم کاروباری خاندان کا واحد وارث تھا۔ وہ ایک انتہائی سنجیدہ، سخت گیر اور بے رحم انسان تھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ شاد و نازیری آتی تھی۔ جذبات اور احساسات اس کی ڈکشنری میں نہیں تھے۔ اس کا ماننا تھا کہ دنیا میں ہر چیز خریدی جا سکتی ہے اور رشتے صرف ایک کاروباری ضرورت ہوتے ہیں۔ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ شہر کی تمام بڑی شخصیات اور میڈیا کے نمائندے وہاں موجود تھے۔ جنید سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس انتہائی پروقار انداز میں کھڑا تھا۔ اس کے والد سکندر صاحب ہال کے بیچوں بیچ ایک صوفے پر بیٹھے تھے اور ان کے چہرے پر ایک گہری پریشانی تھی۔ سکندر صاحب اپنے خاندان کی ساکھ اور عزت کو ہر چیز پر مقدم رکھتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی پریشانی جنید کا غیر شادی شدہ ہونا تھا۔ جنید، ادھر آؤ، سکندر صاحب نے اسے اپنے پاس بلایا۔ جی ڈیڈ، جنید نے قریب آ کر سنجیدگی سے جواب دیا۔ جنید، تم کب تک اس طرح اکیلے پوری سلطنت کو سنبھالو گے؟ تم جانتے ہو کہ ہمارا خاندان ایک نام رکھتا ہے۔ مجھے تمہاری شادی جلد از جلد چاہیے، ایک ایسی لڑکی جو اس خاندان وقار کو سنبھال سکے۔ شہریار جیسے دشمن ہر وقت تمہاری خامیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ سکندر صاحب نے فکر مندی سے کہا، ڈیڈ، آپ جانتے ہیں کہ مجھے ان فضول رشتوں پر کوئی یقین نہیں ہے۔ میرا سارا دھیان صرف کاروبار کو وسعت دینے پر ہے۔ یہ شادی اور رشتے صرف کمزوری پیدا کرتے ہیں۔ جنید نے سرد مہری سے جواب دیا،
تمہیں میری بات ماننی ہوگی جنید، ورنہ میں یہ ساری جائیداد بورڈ آف ڈائریکٹرز کے حوالے کر دوں گا، سکندر صاحب نے حتمی لہجے میں کہا اور وہاں سے اٹھ کر مہمانوں کی طرف چلے گئے۔ جنید غصے سے مٹھیاں بھیج کر کھڑا رہ گیا۔ اسی وقت اس کا سب سے بڑا کاروباری حریف شہریار مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا۔ شہریار ایک مکار اور حسد سے بھرا انسان تھا جو جنید کی کامیابی پر اندر سے جل رہا تھا۔ اس نے جنید کی کمپنی کو قانونی شکنجے میں پھنسانے کے لیے کئی منصوبے بنا رکھے تھے۔ مبارک ہو جنید، اتنی بڑی ڈیل فائنل کر لی تم نے، لیکن یاد رکھنا کامیابی کا یہ تاج زیادہ دیر تمہارے سر پر نہیں رہے گا۔ میری نظریں تمہاری کمپنی کے ہر قانونی پہلو پر ہے، ذرا سی غلطی اور تم سڑک پر آ جاؤ گے، شہریار نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اپنی حد میں رہو شہریار، جنید کا نام مٹانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ جس دن میں نے تمہاری طرف رخ کیا تم بازار میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہو گے۔ جنید نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، دیکھتے ہیں جنید صاحب، دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر شہریار طنزیہ ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جنید کا دماغ غصے سے کھول رہا تھا، وہ کسی بھی قیمت پر شہریار کو نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ ادھر نائرہ مسلسل دوڑ رہی تھی، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور سانس اکھڑ رہی تھی۔ غنڈے اب اس کے بالکل قریب آ چکے تھے۔ وہ بھاگتے بھاگتے مین روڈ پر آ نکلی جہاں گاڑیوں کی تیز روشنیاں اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھیں۔ سامنے ہی وہ عالیشان ہوٹل تھا جہاں جنید کی پارٹی چل رہی تھی۔ ہوٹل کے باہر سیکیورٹی گارڈز کا پہرا تھا اور بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ نائرہ کو اور کوئی راستہ نظر نہیں آیا، وہ بغیر سوچے سمجھے اس ہوٹل کی طرف بھاگی۔ سیکیورٹی گارڈز نے ایک لڑکی کو دلہن کے لباس میں اس طرح بدحواس بھاگتے دیکھا تو اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے۔ رک جاؤ لڑکی، کہاں جا رہی ہو؟ ایک گارڈ نے چلا کر کہا۔ لیکن نائرہ اس وقت موت کے خوف میں مبتلا تھی۔ اس نے اپنی آخری طاقت جمع کی اور گارڈ کو زوردار دھکا دے کر ہوٹل کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ غنڈے ہوٹل کی بھاری سیکیورٹی کو دیکھ کر باہر ہی رکنے پر مجبور ہو گئے کیونکہ وہ اندر جا کر کوئی تماشا نہیں کر سکتے تھے۔ ہوٹل کے اندر داخل ہوتے ہی نائرہ کو ایسا لگا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہو۔ نرم قالین، روشن فانوس اور خوشبوؤں سے مہکتا ماحول، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہانپتی ہوئی اور خوفزدہ حالت میں سیدھا اس ہال میں داخل ہو گئی جہاں جنید کی پارٹی چل رہی تھی۔ روشنیوں کی چمک اور لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کر وہ مزید گھبرا گئی اور اس کا توازن بگڑنے لگا۔ میڈیا کے کیمرے چمک رہے تھے اور لوگ آپس میں محو گفتگو تھے۔ نائرہ بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھتی چلی گئی، اسے بس چھپنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے تھی۔ وہ اسی بدحواسی میں چلتے ہوئے سیدھا جنید کے سامنے جا کھڑی ہو گئی جو بالکل تنہا کھڑا اپنے موبائل فون پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ جنید نے اچانک اپنے سامنے ایک لڑکی کو بھاری سرخ روسی جوڑے میں کھڑے دیکھا تو وہ ششدر رہ گیا۔ لڑکی کا لباس پھٹا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر شدید خوف تھا۔ جنید کو اس اچانک افتاد پر شدید غصہ آیا۔ اس کی پرائیویسی اور اس کی پارٹی میں اس طرح کی مداخلت اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے فوراً نائرہ کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ اس کی انگلیاں نائرہ کے بازو میں دھنس گئی۔ کون ہو تم اور یہ تماشا کیا ہے؟ اس طرح دلہن کے لباس میں میری پارٹی میں گھسنے کی ہمت کیسی ہوئی تمہاری؟ جنید نے انتہائی دھیمی لیکن خطرناک آواز میں پوچھا جو غصے سے کانپ رہی تھی۔ نائرہ نے درد سے کراہتے ہوئے جنید کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں تھی۔ اسے بس دروازے کی طرف سے اپنے باپ کے غنڈوں کے اندر آنے کا ڈر تھا۔ ہال میں موجود تمام مہمانوں اور میڈیا کے کیمروں کی توجہ اچانک ان دونوں کی طرف ہو گئی۔ خاموشی چھا گئی اور صرف کیمروں کے فلیش چمکنے لگے۔ شہریار جو کچھ فاصلے پر کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا بہت خوش ہوا۔ اسے جنید کو رسوا کرنے کا ایک بہترین موقع مل گیا تھا۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ قریب آ گیا۔ کیا بات ہے جنید صاحب، یہ کون حسین ہے جو دلہن بن کر سیدھا آپ کے پاس آ گئی ہیں؟ کہیں آپ کی ان خفیہ کاموں کا حصہ تو نہیں جنہیں آپ دنیا سے چھپاتے پھرتے ہیں؟ شہریار نے آواز بلند کہا تاکہ سب سن لیں۔ جنید کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ وہ نائرہ کو دھکا دینے ہی لگا تھا کہ نائرہ نے شہریار اور میڈیا کو دیکھ کر شدید خوف کے مارے اچانک بول دیا، میں ان کی بیوی ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہال میں ایک بم پھٹ گیا۔ سکندر صاحب جو دور کھڑے یہ سن کر سکتے میں آ گئے۔ شہریار کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور جنید کا تو جیسے سانس ہی رک گیا۔ اس نے غصے سے نائرہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ اس لڑکی کا گلا دبا دینا چاہتا تھا جس نے اتنے بڑے ہجوم کے سامنے یہ جھوٹ بولا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے یہ بکواس کرنے کی؟ جنید نے اپنے دانت پیستے ہوئے کہا اور اس کا جھوٹ بے نقاب کرنے کے لیے میڈیا کی طرف مڑ کر منہ کھولنے ہی لگا تھا۔ لیکن اسی لمحے اس کا سب سے خاص آدمی اور بااعتماد دوست مصطفیٰ پیچھے سے آیا اور اس نے فوراً جنید کے کان میں سرگوشی کی، جنید رک جاؤ، کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچ لو۔ شہریار میڈیا کے سامنے تماشا بنانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اگر تم نے اس لڑکی کو جھوٹا کہا تو شہریار میڈیا کو یہ خبر دے گا کہ تم رات کے وقت ہوٹلوں میں لڑکیوں کو بلاتے ہو۔ تمہاری کمپنی کے شیئرز پہلے ہی خطرے میں ہیں
اور سکندر انکل یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس وقت اس لڑکی کو بیوی مان لینے میں ہی کمپنی اور خاندان کا فائدہ ہے۔ مصطفیٰ نے انتہائی تیزی اور عقل مندی سے صورتحال کا تجزیہ پیش کیا۔ جنید کا دماغ تیزی سے گھومنے لگا۔ ایک طرف اس کا غرور تھا اور دوسری طرف اس کی کمپنی کی ساکھ اور باپ کی عزت۔ اس نے شہریار کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی اور وہ اپنے کیمرہ مین کو ویڈیو بنانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ جنید کو مصطفیٰ کی بات سمجھ آ گئی۔ اسے اپنے دشمن کو شکست دینے کے لیے ایک مہرہ مل گیا تھا اور وہ مہرہ یہ لڑکی تھی۔ شہریار موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آواز بلند بولا، ثبوت مانگتا ہوں میں اس بات کا جنید صاحب، اگر یہ آپ کی بیوی ہے تو آپ نے اتنی بڑی بات اپنے خاندان اور دنیا سے کیوں چھپائی؟ کیا کوئی غیر قانونی چکر ہے یا خاندانی وقار کے خلاف کوئی حرکت کی ہے آپ نے؟ جنید نے ایک لمبی سانس لی اور ایک ہی سیکنڈ میں اپنے چہرے کی تاثرات مکمل طور پر بدل لیے۔ اس کے چہرے کا غصہ اور حیرت غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک انتہائی پر اعتماد اور شاندار مسکراہٹ نے لے لی۔ اس نے نائرہ کو خود سے دور کرنے کے بجائے اسے اپنے کندھے سے لگا لیا۔ نائرہ اس اچانک تبدیلی پر خوفزدہ ہو کر کانپ گئی، لیکن جنید کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ ہل نہیں سکی۔ شہریار، تمہیں دوسروں کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی کا بہت شوق ہے، جنید نے میڈیا کے مائک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سچ ہے کہ یہ میری بیوی نائرہ ہے اور ہماری شادی انتہائی سادگی سے کچھ عرصے پہلے ہوئی تھی۔ میں اپنی نجی زندگی کو میڈیا کے سامنے تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ بات چھپا کر رکھی، لیکن چونکہ آج تم نے یہ سوال اٹھا ہی دیا ہے تو میں سب کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ میری قانونی بیوی ہے۔ جنید کی اس چال اور اعتماد سے شہریار ششدر رہ گیا۔ اس کی ساری منصوبہ بندی خاک مل گئی تھی۔ میڈیا والوں نے فوراً سوالات کی بوچھاڑ کر دی، لیکن جنید نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش کروایا۔ تمہیں ثبوت چاہیے شہریار، میں تمہیں ابھی اور اسی وقت ثبوت فراہم کروں گا، تم بس یہیں کھڑے رہنا۔ جنید نے مسکراتے ہوئے کہا اور فوراً مصطفیٰ کی طرف دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ مصطفیٰ سمجھ گیا کہ جنید کیا چاہتا ہے۔ اس نے سر ہلایا اور تیزی سے ہال کے عقبی کمرے کی طرف چلا گیا تاکہ نکاح کا فوری اور قانونی انتظام کر سکے۔ جنید نے نائرہ کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے مہمانوں کی نظروں سے دور ہوٹل کے ایک پرائیویٹ کمرے کی طرف لے گیا۔ نائرہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ موت کے منہ سے نکل کر وہ کس عذاب میں پھنس گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی جنید نے دروازہ زور سے بند کیا اور نائرہ کو دھکا دے کر صوفے پر گرا دیا۔ اس کی مصنوعی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور اب اس کے چہرے پر ایک شفاف درندگی تھی۔ تو تم ہو کون اور کس کے کہنے پر تم نے مجھے برباد کرنے کے لیے یہ سوانگ رچایا ہے؟ سچ سچ بتاؤ ورنہ میں تمہیں یہیں زندہ دفن کر دوں گا، جنید نے گرجتے ہوئے کہا۔ نائرہ نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولا، میرا یقین کریں میں کسی کو نہیں جانتی، میں تو اپنے باپ اور اس بوڑھے درندے سے جان بچا کر بھاگی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اور میں یہاں آ گئی۔ میں نے آپ کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا۔ بس مجھے معاف کر دیں، مجھے جانے دیں۔ تمہارا جو بھی ڈرامہ ہے اب وہ میرا ڈرامہ بن چکا ہے، جنید نے اس کے قریب آ کر سرد لہجے میں کہا۔ تم نے سب کے سامنے میری بیوی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اب تمہیں یہ دعویٰ سچ ثابت کرنا ہوگا۔ باہر میڈیا اور میرا دشمن کھڑا ہے، اگر تم نے ایک بھی لفظ غلط بولا یا میرے خلاف کوئی حرکت کی تو میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں انہی غنڈوں کے حوالے کر دوں گا جن سے تم بھاگ کر آئی ہو، اور اس بار وہ تمہارے ساتھ جو کریں گے وہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ نائرہ خوف کے مارے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس نے جان بچانے کے لیے ایک کھائی میں چھلانگ لگائی تھی، لیکن اب وہ ایک ایسے سمندر میں گر چکی تھی جہاں ہر طرف اندھیرا ہی تھا۔ اس نے روتے ہوئے خاموشی سے سر ہلا دیا کیونکہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ تم اب میری مرضی سے سانس لوگی جب تک میں نہیں کہتا تم یہاں سے نہیں کہیں جاؤ گی۔ جنید نے اپنا آخری فیصلہ سنایا اور کمرے کا دروازہ دوبارہ کھولنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ مصطفیٰ قاضی کو لے کر آ رہا ہے اور آج رات اس لڑکی کی زندگی مکمل طور پر بدلنے والی تھی۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور مصطفیٰ ایک بزرگ قاضی اور 2 گواہوں کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ نائرہ صوفے پر سمٹی بیٹھی تھی اور اس کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ جلدی کریں قاضی صاحب، باہر میڈیا ہمارا انتظار کر رہا ہے، مصطفیٰ نے تیزی سے کہا اور کاغذات میز پر پھیلائے۔ جنید نے آگے بڑھ کر نائرہ کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر کرسی پر بٹھایا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ نائرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یاد رکھنا لڑکی، اگر تمہاری زبان سے ایک بھی ایسا لفظ نکلا جو میرے خلاف ہوا تو میں تمہیں انہی درندوں کے حوالے کر دوں گا جن سے تم بھاگ کر آئی ہو۔ جنید نے جھک کر اس کے کان میں انتہائی سرد اور خطرناک لہجے میں سرگوشی کی۔ نائرہ نے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور بے بسی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ قاضی نے باقاعدہ طور پر نکاح کے خطبے کا آغاز کیا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی جس میں صرف قاضی کی بھاری آواز گونج رہی تھی۔ نائرہ بیٹی، کیا آپ کو جنید سکندر کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔
نائرہ کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے اپنی اور اپنی بیمار ماں کی جان بچانی تھی۔ مجھے قبول ہے، نائرہ نے کانپتی ہوئی لیکن واضح آواز میں کہا۔ اس نے 3 بار اپنی رضامندی ظاہر کی۔ اس کے بعد جنید نے بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قبول ہے کہا اور نکاح نامے پر تیزی سے دستخط کر دیے۔ نائرہ کے دستخط کرتے ہی یہ مجبوری کا سودا ایک قانونی اور شرعی رشتے میں بدل گیا۔ جنید نے نکاح نامہ ہاتھ میں لیا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ اب باہر چل کر اس شہریار کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کرتے ہیں، جنید نے غرور سے کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ہال میں میڈیا کے نمائندے بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ شہریار کے چہرے پر ایک مکارانہ ہنسی تھی اور اسے پورا یقین تھا کہ جنید آج پوری دنیا کے سامنے رسوا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی جنید ہاتھ میں نکاح نامہ لہراتا ہوا باہر آیا، شہریار کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ یہ رہا ثبوت میری اور نائرہ کی شادی کا۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی شک باقی ہے؟ جنید نے نکاح نامہ کیمروں کے سامنے کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ کیمروں کے فلیش چمکے اور صحافیوں نے نکاح نامے کی تصویریں لینا شروع کر دیں۔ شہریار کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، اس کی ساری سازش ناکام ہو چکی تھی۔ یہ ناممکن ہے، تم نے ضرور کوئی چال چلی ہے، جنید شہریار نے غصے سے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ چالیں چلنا تمہارا کام ہے شہریار، میرا نام جنید سکندر ہے اور میں جو کہتا ہوں اسے سچ ثابت کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں۔ جنید نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے پیچھے دھکیلا۔ پارٹی کا ماحول مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ جنید نے نائرہ کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور کیمروں کے سامنے مسکرانے کا حکم دیا۔ نائرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن وہ زبردستی مسکرا رہی تھی۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد جنید اور نائرہ گاڑی میں بیٹھے۔ راستے پر دونوں کے درمیان ایک گہری اور سرد خاموشی رہی۔ گاڑی شہر کے مضافات میں واقع ایک انتہائی عالیشان اور پروقار حویلی کے سامنے رکی۔ یہ جنید کا آبائی گھر تھا۔ حویلی کا ماحول بہت خاموش اور سرد تھا۔ سکندر صاحب ڈرائنگ روم میں غصے سے ٹہل رہے تھے۔ جیسے ہی جنید نائرہ کو لے کر اندر داخل ہوا، سکندر صاحب نے غصے سے اپنی چھڑی زمین پر ماری۔ یہ سب کیا تماشا ہے جنید؟ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر اتنی بڑی حرکت کیسے کر لی؟ سکندر صاحب کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ یہ میری مجبوری تھی ڈیڈ، شہریار نے میڈیا کے سامنے مجھے گھیر لیا تھا۔ خاندانی وقار بچانے کے لیے مجھے اس لڑکی کو اپنی بیوی ماننا پڑا۔ جنید نے سپاٹ اور بے حس لہجے میں اپنے باپ کو جواب دیا۔ سکندر صاحب نے نائرہ کو سر سے پیر تک دیکھا۔ اس کا پھٹا ہوا عروسی جوڑا اور سہمے ہوئے انداز بتا رہے تھے کہ وہ کسی اچھے پس منظر سے نہیں آئی تھی۔ لیکن یہ لڑکی ہے کون اور تم اسے اس گھر میں کیوں لائے ہو؟ سکندر صاحب نے نائرہ کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ دنیا کے لیے میری بیوی ہے ڈیڈ، آپ کو خاندان کی عزت بچانی تھی، میں نے بچا لی۔ اب اس لڑکی کا اس گھر میں رہنا ہماری مجبوری ہے۔ جنید نے 2 ٹوک الفاظ میں فیصلہ سنایا۔ سکندر صاحب نے خاندانی ساکھ کی خاطر خاموشی اختیار کر لی اور نوکروں کو حکم دیا، اسے اوپر والے کمرے میں لے جاؤ اور اس کے حولیے کو ٹھیک کرو۔ سکندر صاحب نے بیزاری سے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ جنید نے نائرہ کی طرف ایک سرد نظر ڈالی اور کوئی بھی رسم ادا کیے بغیر سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ نائرہ کو ایک ملازمہ نے اوپر کے ایک شاندار کمرے میں پہنچا دیا۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رات کے 2 بجے تھے۔ نائرہ ابھی تک صوفے پر سمٹی بیٹھی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور جنید اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھاری فائل تھی۔ نائرہ ڈر کر کھڑی ہو گئی۔ جنید نے فائل کو زور سے شیشے کی میز پر پٹکا اور نائرہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تمہیں کیا لگا کہ تم میری بیوی بن کر اس حویلی پر راج کرو گی؟ جنید نے انتہائی بے رحمی سے اور غرور سے پوچھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا، مجھے تو بس اپنی جان بچانی تھی، نائرہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ یہ نکاح صرف ایک ڈرامہ اور میری کاروباری ضرورت ہے۔ اس فائل میں ایک معاہدہ ہے۔ جنید نے فائل کھول کر اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ کون سا معاہدہ؟ نائرہ نے الجھن اور خوف سے پوچھا۔ اس معاہدے کے تحت تم 1 سال تک دنیا کے سامنے میری فرما بردار بیوی کا کردار ادا کرو گی۔ اس گھر کی 4 دیواری کے اندر ہمارے درمیان کوئی جذباتی یا جسمانی رشتہ نہیں ہوگا۔ تم صرف ایک قیدی ہو جس کی ڈور میرے ہاتھ میں ہے۔ جنید نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ نائرہ کے لیے یہ باتیں کسی نشتر کی طرح تھیں۔ اور اگر میں یہ معاہدہ نہ مانوں تو؟ نائرہ نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ تو دروازہ کھلا ہے، باہر جاؤ اور اپنے اس باپ کے پاس جاؤ جو تمہیں اس بوڑھے درندے کے بستر پر دھکیل دے گا۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ جنید نے مسکراتے ہوئے اسے کھلی دھمکی دی۔ نائرہ کو اپنی بیمار ماں کا خیال آیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس نے بھوجل دل کے ساتھ قلم اٹھایا اور ان کاغذات پر دستخط کر دیے۔ دستخط کرتے ہی اس کے آنسو کاغذ پر گر پڑے۔ آج سے تمہاری مرضی ختم، اب تم صرف میرے اشاروں پر چلو گی۔
جنید نے فائل اٹھائی اور مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلی صبح جنید اپنے دفتر میں بیٹھا تھا جب مصطفیٰ اندر آیا۔ جنید، میں نے تمہارے کہنے پر اس لڑکی کے باپ کی پوری معلومات نکال لی ہے۔ وہ ایک نمبر کا جواری اور لالچی انسان ہے۔ مصطفیٰ نے رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا، اپنے کچھ خاص آدمیوں کو لے کر اس کے محلے میں جاؤ، اس بوڑھے کو اور اس کے باپ کو ان کی اوقات یاد دلاؤ اور انہیں اتنی رقم دے دو کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہ شہر چھوڑ دیں۔ جنید نے اپنی کرسی پر پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں حکم دیا۔ اور اس کی بیمار ماں کا کیا کرنا ہے؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ اسے شہر کے سب سے بہترین نجی ہسپتال میں منتقل کرواؤ اور اس کا مکمل علاج شروع کروا دو۔ میڈیا کو یہ لگنا چاہیے کہ میں اپنی ساس کا بہترین علاج کروا رہا ہوں۔ جنید نے اپنی کاروباری ساکھ کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا۔ کچھ گھنٹوں بعد نائرہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی جب ایک ملازمہ نے اسے آ کر بتایا کہ اس کی ماں کو VIP ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ نائرہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ فوراً سے بھاگتی ہوئی جنید کے اسٹڈی روم میں گئی۔ آپ نے میری ماں کا علاج شروع کروا دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، نائرہ نے جذبات سے مغلوب ہو کر خوشی اور حیرت سے کہا۔ جنید نے فائل سے سر اٹھایا اور اسے ایک حقارت بھری نظر سے دیکھا۔ غلط فہمی میں مت رہو لڑکی، یہ کوئی ہمدردی یا احسان نہیں ہے، یہ صرف ہمارے معاہدے کا حصہ ہے تاکہ دنیا کی نظروں میں میری ساکھ خراب نہ ہو۔ مجھے تمہاری خوشی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جنید نے اس کے جذبات کا خون کرتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں جواب دیا۔ نائرہ کے چہرے کی خوشی غائب ہو گئی۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس گھر میں اس کی حیثیت ایک خریدی ہوئی چیز سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ ایک ماہ کا عرصہ بیت چکا تھا۔ نائرہ اب اس حویلی کے سرد ماحول کی عادی ہو چکی تھی۔ اس دوران جنید نے اس سے کوئی بات نہیں کی سوائے احکامات دینے کے۔ آج رات شہر کی ایک بہت بڑی بزنس کانفرنس ہے، تمہیں میرے ساتھ جانا ہے۔ جنید نے تیار ہوتے ہوئے نائرہ کو حکم دیا۔ میں وہاں آ کر کیا کروں گی؟ مجھے تو کاروبار کا کچھ علم نہیں ہے۔ نائرہ نے گھبراہٹ سے پوچھا۔ تمہیں کچھ نہیں کرنا، بس ایک خوش و خرم بیوی کی طرح میرے ساتھ کھڑا رہنا ہے۔ مسکراہٹ تمہارے چہرے سے نہیں جانی چاہیے، کوئی یہ محسوس نہ کرے کہ ہم ایک دوسرے سے دور ہیں۔ جنید نے اسے سختی سے ہدایت دی۔ نائرہ نے ایک شاندار لباس پہنا اور جنید کے ساتھ کانفرنس میں پہنچی۔ ہال میں ملک بھر کے بڑے تاجر موجود تھے۔ شہریار بھی وہیں کھڑا تھا اور اس کی کڑی نظریں مسلسل جنید اور نائرہ پر تھیں۔ شہریار کو ان دونوں کے رشتے پر شک ہونے لگا۔ وہ مسکراتا ہوا ان کے پاس آیا اور سیدھا نائرہ کو مخاطب کیا۔ مسز جنید، سنا ہے آپ کا تعلق کسی کاروباری خاندان سے نہیں ہے، تو آپ جنید صاحب کی بڑی کمپنی اور ان کے پیچیدہ کاموں کو کیسے سمجھ لیتی ہیں؟ شہریار نے نائرہ کو الجھانے اور نیچا دکھانے کے لیے تنزیہ سوال کیا۔ جنید کو غصہ آیا اور وہ جواب دینے ہی لگا تھا کہ نائرہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور انتہائی دانش مندی اور اعتماد کے ساتھ شہریار کی طرف دیکھا۔ مسٹر شہریار، کاروبار سمجھنے کے لیے خاندانی پس منظر سے زیادہ ایک بہترین استاد اور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب جنید صاحب جیسا وژنری انسان میرے ساتھ ہو تو مجھے کسی اور پس منظر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کی محنت اور لگن ہی ہماری کمپنی کی اصل طاقت ہے۔ نائرہ نے مسکراتے ہوئے مگر انتہائی کاٹدار لہجے میں جواب دے کر شہریار کو لاجواب کر دیا۔ شہریار کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خفت مٹاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جنید دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار نائرہ کے اندر چھپی ہوئی ذہانت اور اعتماد کو محسوس کیا تھا۔ اس کے دل میں ایک غیر ارادی ستائش پیدا ہوئی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تم نے یہ سب اتنے اعتماد سے کیسے کہہ دیا؟ جنید نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ میں نے اسے وہی کہا جو مجھے صحیح لگا۔ آپ میرے شوہر ہیں اور دنیا کے سامنے آپ کا دفاع کرنا میرا فرض ہے۔ نائرہ نے انتہائی سنجیدگی اور وقار کے ساتھ جواب دیا اور آگے بڑھ گئی۔ جنید وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کا غرور پہلی بار ایک لڑکی کی سادگی اور ذہانت کے سامنے ہارتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ادھر شہریار کانفرنس ہال کے ایک کونے میں کھڑا غصے سے اپنا گلاس میز پر پٹک رہا تھا۔ اسے نائرہ کے اعتماد نے شدید ضیق پہنچائی تھی۔ یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے، جنید نے ضرور کوئی بہت بڑا کھیل کھیلا ہے، شہریار نے اپنے آپ سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے فوراً اپنا فون نکالا اور اپنے ایک انتہائی چالاک اور بھروسہ مند جاسوس کو کال کی۔ مجھے اس لڑکی کا پورا کچا چٹا چاہیے، یہ کہاں سے آئی ہے، اس کا اصل خاندان کون ہے اور اس کی جنید سے شادی کیسے ہوئی، مجھے ایک ایک تفصیل کل تک میری ٹیبل پر چاہیے۔ شہریار نے جاسوس کو اس کا سخت ہدایت دیتے ہوئے کال کاٹ دی۔ جاسوس نے اگلے ہی دن اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ بھیس بدل کر نائرہ کے پرانے محلے میں جا پہنچا۔
وہاں کے لوگ غریب تھے اور پیسوں کے لیے کچھ بھی بول سکتے تھے۔ جاسوس نے محلے کے دکانداروں کو رشوت دی اور باتوں ہی باتوں میں نائرہ کے خاندان کے بارے میں معلومات نکلوانی شروع کر دی۔ ارے صاحب، وہ تو فضل دین کی بیٹی تھی، بڑی نیک بچی تھی، لیکن اس کا باپ تو پیسوں کے لیے اندھا تھا۔ اس نے تو سیٹھ جلال کے ساتھ اس کا سودا کر دیا تھا، ایک دکاندار نے پیسے جیب میں ڈالتے ہوئے جاسوس کو بتایا۔ جاسوس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اسے ایک بہت بڑا سراغ مل گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ شادی کیسے روکی؟ جاسوس نے مزید کریدتے ہوئے پوچھا۔ وہ لڑکی نے کہا کہ رات ہی پچھلے دروازے سے بھاگ گئی تھی اور پھر فضل دین کو کہیں سے بہت بڑی رقم مل گئی اور وہ راتوں رات یہ محلہ چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ دکاندار نے پوری کہانی سنا دی۔ جاسوس سمجھ گیا کہ وہ رقم جنید نے دی تھی۔ اس نے مزید تفتیش کی اور فضل دین کا نیا ٹھکانہ بھی ڈھونڈ نکالا۔ فضل دین کو رقم مل گئی تھی، لیکن اس کے جوئے کی لت نے اسے دوبارہ کنگھال کر دیا تھا۔ جاسوس سیدھا فضل دین کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے پیسوں کی ایک اور موٹی گڈی رکھ دی۔ مجھے بس اتنا بتاؤ کہ جنید نے تمہیں یہ رقم کیوں دی اور نائرہ کا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ جاسوس نے فضل دین کو لالچ دیتے ہوئے پوچھا۔ فضل دین پیسوں کو دے کر پاگل ہو گیا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے ساری حقیقت اگل دی۔ صاحب، ہونے کا تو بس ایک وقتی معاہدہ ہے۔ جنید صاحب نے میری بیٹی کو خریدا ہے تاکہ وہ دنیا کو اپنی بیوی کا دھوکہ دے سکیں۔ ان کے درمیان شوہر اور بیوی والا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ فضل دین نے ایک ہی سانس میں سارا سچ اگل دیا۔ جاسوس نے ساری گفتگو اپنے خفیہ کیمرے میں ریکارڈ کر لی۔ وہ مسکراتا ہوا وہاں سے نکلا اور سیدھا شہریار کے دفتر پہنچا۔ شہریار اپنے دفتر میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ کیا خبر لائے ہو؟ شہریار نے جاسوس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایسی خبر لائے ہو سر کہ جنید سکندر کا سارا غرور خاک میں مل جائے گا، یہ رہی ساری حقیقت۔ جاسوس نے ریکارڈنگ والی ڈیوائس شہریار کے سامنے میز پر رکھ دی۔ شہریار نے جیسے ہی وہ اعترافی ویڈیو اور فضل دین کی باتیں سنی، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کے ہاتھ میں جنید کو برباد کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار آ چکا تھا۔ بہت خوب جنید سکندر، تم نے مجھ سے دشمنی مول لے کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب دیکھو میں اس لڑکی کو استعمال کر کے تمہاری پوری سلطنت کو کیسے تباہ کرتا ہوں۔ شہریار نے ایک خوفناک اور شیطانی قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ اس کا اگلا نشانہ نائرہ تھی اور وہ جانتا تھا کہ نائرہ کو کس طرح بلیک میل کرنا ہے۔ کہانی ایک انتہائی خطرناک موڑ پر آ چکی تھی، جہاں جنید کا سارا خاندانی وقار اور کاروباری داؤ پر لگنے والا تھا۔ نائرہ ایک بڑے شاپنگ مال میں اپنی ماں کے لیے دوائیاں اور کچھ ضروری سامان خرید رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی، لیکن ماں کی صحت یابی کی امید نے اسے کچھ سکون دے رکھا تھا۔ اچانک کسی نے اس کا راستہ روکا۔ کیا حال ہے مسز جنید، یا مجھے نائرہ فضل دین کہنا چاہیے؟ شہریار کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ شہریار کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ آپ کو کیا چاہیے مسٹر شہریار؟ میرا راستہ چھوڑیں، نائرہ نے سختی سے جواب دیا۔ اس نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کی پوری کوشش کی، لیکن اس کے قدم پیچھے کی طرف ہٹ گئے۔ راستہ تو اب تم میرا صاف کرو گی لڑکی، ورنہ میں تمہارا وہ سچ دنیا کو بتا دوں گا کہ تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ شہریار نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر نائرہ کی آنکھ کے سامنے کر دیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، آپ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ نائرہ کی آواز کانپنے لگی۔ اس کی نظریں موبائل کی اسکرین پر جم گئی، جہاں فضل دین کی ویڈیو چل رہی تھی۔ دنیا ثبوت مانگتی ہے اور ثبوت میرے ہاتھ میں ہے۔ سکندر صاحب دل کے مریض ہیں۔ سوچو جب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کے خاندانی وقار کی دھجیاں اڑ چکی ہیں تو ان کا حال کیا ہوگا؟ شہریار نے زہریلے انداز میں دھمکی دی۔ وہ نائرہ کے چہرے پر ابھرنے والے خوف سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ خدا را ایسا مت کریں، آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ نائرہ کے آنسو جھلک پڑے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سچ جنید کے باپ کی جان لے لے گا، اور وہ بے بسی سے شہریار کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ مجھے جنید کے نئے پروجیکٹ کی خفیہ فائل چاہیے جو اس کے اسٹڈی روم میں پڑی ہے۔ کل صبح تک وہ فائل میرے پاس نہ آئی تو یہ ویڈیو پوری دنیا کے سامنے ہوگی۔ شہریار نے حتمی فیصلہ سنایا۔ اس نے ایک طنزیہ قہقہ لگایا اور مڑ کر مال کے ہجوم میں غائب ہو گیا۔ نائرہ حویلی واپس آئی تو اس کا دماغ پھٹنے کو تھا۔ وہ بار بار کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سکندر صاحب یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے اور جنید کا کریئر ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا۔ میں کسی صورت جنید اور ان کے والد کو برباد نہیں ہونے دے سکتی۔ انہوں نے میری ماں کی جان بچائی ہے۔ نائرہ نے خود کلامی کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس کے لہجے میں ایک پختہ عزم تھا۔ جنید مجھ پر کبھی اعتبار نہیں کریں گے، وہ میری بات نہیں سنیں گے، مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ نائرہ نے گہری سانس لی۔ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے، لیکن اس نے ہمت ہارنے سے انکار کر دیا۔
رات کے پچھلے پہر جو پوری حویلی میں موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی، نائرہ دبے قدموں جنید کے اسٹڈی روم کی طرف بڑھی۔ اس نے اپنے کپڑوں میں ایک جعلی فائل چھپا رکھی تھی جو اس نے بہت احتیاط سے تیار کی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اصلی فائل کی جگہ یہ جعلی فائل رکھ دے تاکہ شہریار کو دھوکہ دے کر وقتی طور پر اس کا منہ بند کر سکے۔ نائرہ نے جیسے ہی اسٹڈی روم میں قدم رکھا اور میز پر اصلی فائل کی طرف ہاتھ بڑھایا، اچانک پورے کمرے کی تیز بتیاں جل گئیں۔ تمہاری ہمت کیسی میرے کمرے میں چوری کرنے کی؟ جنید کی گرجدار آواز نے کمرے کی خاموشی کو چیر ڈالا۔ جنید دروازے کے بالکل پاس کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ میں چوری نہیں کری تھی، میرا یقین کریں، میں تو بس… نائرہ ہکلا گئی۔ اس کے ہاتھ سے فائل چھوٹ کر زمین پر گر گئی اور وہ خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ تمہارا ڈرامہ ختم ہو چکا ہے لڑکی، تم جیسی بکنے والی عورتیں پیسوں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ جنید نے آگے بڑھ کر نائرہ کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی بے رحم تھی کہ نائرہ کی ہڈیاں درد کرنے لگیں اور جنید کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ نہیں جنید، میں آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، شہریار مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ نائرہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے سچ بتانے کی پوری کوشش کی لیکن شہریار کی دھمکی کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ بکواس بند کرو، تم نے میرے اعتماد کا خون کیا ہے، تم غدار ہو اور غدار کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ جنید نے اسے زوردار جھٹکا دے کر کمرے سے باہر دھکیل دیا۔ جنید کی آواز میں درندگی تھی اور وہ اسے ایک سیکنڈ بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ صبح ہوتے ہی اس گھر سے نکل جانا ورنہ میں تمہیں دھکے مار کر باہر نکال دوں گا۔ جنید نے انتہائی شفاف لہجے میں اپنا آخری فیصلہ سنایا۔ اس نے نائرہ کے منہ پر دروازہ زور سے بند کر دیا اور نائرہ سرد فرش پر گر کر سسکیاں لینے لگی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ شہریار کو احساس ہو چکا تھا کہ نائرہ رات کو فائل نکالنے میں ناکام رہی ہے، اس لیے وہ اپنا آخری وار کرنے سیدھا جنید کے گھر پہنچ گیا۔ نوکر نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا جہاں سکندر صاحب صبح کی چائے کے ساتھ اخبار پڑھ رہے تھے۔ اتنی صبح یہاں آنے کا کیا مقصد ہے شہریار؟ سکندر صاحب نے اخبار نیچے کرتے ہوئے سخت ناگواری سے پوچھا۔ ان کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں کیونکہ وہ اس شخص کو اپنے گھر میں دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ مقصد بہت نیک ہے سکندر انکل، میں آپ کو اس دھوکے سے بچانے آیا ہوں جو آپ کا اپنا خون آپ کو دے رہا ہے۔ شہریار صوفے پر بیٹھا۔ اس کے چہرے پر ایک مکارانہ ہمدردی تھی لیکن اس کی آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ اپنی زبان کو لگام دو، میرے بیٹے اور میری بہو کے خلاف ایک لفظ بھی مت بولنا۔ سکندر صاحب نے غصے سے اپنی چھڑی زمین پر ماری۔ ان کا غصہ عروج پر تھا اور وہ کسی غیر سے اپنے خاندان کی توہین سننے کو تیار نہیں تھے۔ بہو؟ کیسی بہو؟ وہ تو ایک بازار سے خریدی ہوئی لڑکی ہے جس کا باپ پیسوں کے لیے اسے بیچ رہا تھا۔ شہریار نے زہر اگلنا شروع کیا۔ اس نے اپنے موبائل کی اسکرین آن کی اور فضل دین کی اعترافی ویڈیو سکندر صاحب کے سامنے کر دی۔ یہ لو انکل، خود سن لو اس لڑکی کے باپ کی زبان، سارا سچ۔ شہریار نے موبائل میز پر رکھا۔ ویڈیو کی آواز ڈرائنگ روم میں گونجنے لگی جس میں فضل دین جنید کی طرف سے ملنے والی رقم اور جھوٹے نکاح کا ذکر کر رہا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، ہماری خاندانی عزت… سکندر صاحب کی آواز بری طرح ٹوٹنے لگی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے سینے کو پکڑا اور ان کا رنگ تیزی سے پیلا پڑنے لگا۔ یہ معاہدے کی کاپیاں ہیں، دیکھ لیں۔ جنید نے 1 سال کے لیے اس لڑکی کو خریدا ہے۔ آپ کے خاندانی وقار کا جنازہ نکل چکا ہے انکل۔ شہریار نے مزید نمک چھڑکتے ہوئے کاغذات ان کے منہ پر دے مارے۔ وہ سکندر صاحب کی حالت دیکھ کر اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا۔ سکندر صاحب کو اپنے دل پر ایک شدید اور جان لیوا جھٹکا محسوس ہوا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا چھا گیا اور وہ چھاتی کو زور سے پکڑتے ہوئے صوفے سے نیچے فرش پر گر گئے۔ ان کے منہ سے ایک دردناک اور گھٹی ہوئی چیخ نکلی۔ پورے گھر میں کہرام مچ گیا۔ ڈاکٹروں کی چیخ و پکار سن کر جنید اور نائرہ اپنے کمروں سے دیوانہ وار دوڑتے ہوئے نیچے پہنچے۔ جنید نے اپنے باپ کو فرش پر بے سوئے تڑپتے دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پاس ہی کھڑا شہریار ایک فاتحانہ اور شیطانی ہنسی ہنس رہا تھا جس نے جنید کی پوری سلطنت کو آگ لگا دی تھی۔ ہسپتال کی طویل اور سرد راہداری میں ایک عجیب سی وحشت چھائی ہوئی تھی۔ ICU کی سرخ بلب کی چمکتی ہوئی روشنی جنید کے غصے کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور اس کے چہرے کی رگیں تن چکی تھیں۔ وہ تیزی سے مڑا اور راہداری کی کونے میں سہمی کھڑی نائرہ کی طرف بڑھا۔ تمہاری وجہ سے میرے باپ کی حالت ہوئی ہے، تم نے چند پیسوں کی خاطر میرے دشمن سے ہاتھ ملا کر میرے خاندانی وقار کا سودا کیا۔ جنید اس پر پوری شدت سے برسا۔
اس کی گرجدار آواز میں درد اور شدید نفرت تھی، اور وہ نائرہ کو کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ شہریار نے مجھے بلیک میل کیا تھا، میں تو آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، نائرہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بےتاب تھی۔ بکواس بند کرو، تم جیسی عورتوں کو کوئی عزت نہیں ہوتی، تم صرف بکنا جانتی ہو۔ گارڈز، اسے ابھی اور اسی وقت ہسپتال سے باہر پھینک دو، جنید نے بے رحمی سے چلایا۔ اس نے انتہائی حقارت سے منہ پھیر لیا اور گارڈز کو اشارہ کیا کہ وہ اسے گھسیٹ کر باہر لے جائے۔ مجھے مت نکالے، میں انکل کو ہوش میں آنے تک کہیں نہیں جاؤں گی، نائرہ نے التجا کی۔ اس کی آواز میں ایک کرب تھا، لیکن گارڈز نے اسے سختی سے بازو پکڑا اور ہسپتال کے مرکزی دروازے سے باہر سرد فرش پر دھکا دے دیا۔ نائرہ وہیں ہسپتال کے باہر پتھریلے فرش پر بیٹھ گئی اور آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہاں سے نہیں ہلے گی۔ وہ دن رات وہیں بیٹھی رہی بغیر کچھ کھائے پیے، اور صرف خدا سے جنید کے والد کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہی۔ کچھ گھنٹوں بعد مصطفیٰ تیز قدموں سے چلتا ہوا ICU کے باہر پہنچا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بلیک USB تھی۔ جنید، اپنا یہ غصہ تھوک دو اور میری بات غور سے سنو، تم نے ایک بے گناہ لڑکی پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ مصطفیٰ نے سختی سے جنید کا کندھا پکڑا۔ اس کے لہجے میں جنید کے لیے واضح ناراضگی اور نائرہ کے لیے ہمدردی جھلک رہی تھی۔ تم بھی اس بکنے والی عورت کی طرفداری کر رہے ہو، تم جانتے ہو اس نے میرے باپ کو موت کے منہ میں دھکیلا ہے۔ جنید نے جھٹکے سے اپنا کندھا چھڑایا۔ اس کا غرور اور غصہ ابھی بھی ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور وہ سچ سننے کو تیار نہیں تھا۔ یہ USB اس شاپنگ مال کی CCTV فوٹیج ہے جہاں شہریار نے نائرہ کو روکا تھا اور اسے دھمکی دی تھی۔ اسے دیکھو اور اپنا انجام سوچو۔ مصطفیٰ نے USB زبردستی اس کے ہاتھ میں دما دی۔ اس نے جنید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے حقیقت کا سامنا کرنے پر مجبور کیا۔ میں نے تمہاری اسٹڈی روم کی فائلیں بھی چیک کی ہیں۔ نائرہ تمہاری اصل فائل چرانے نہیں بلکہ وہاں ایک جعلی فائل رکھنے گئی تھی تاکہ تمہارا بزنس محفوظ رہے اور شہریار کو دھوکہ دیا جا سکے۔ مصطفیٰ نے ایک ایک لفظ چبا کر حتمی بات کہہ دی۔ یہ سنتے ہی جنید کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس کا سارا غرور اور تکبر خاک میں مل گیا۔ اسے اپنی غلطی، اپنی سفاکی اور نائرہ کی بے غرض قربانی کا احساس اندر تک توڑ گیا۔ جنید ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہسپتال سے نکلا اور سیدھا اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک طوفان تھا۔ اس نے اپنے تمام قانونی اور کاروباری ماہرین کو فوراً بورڈ روم میں طلب کر لیا۔ مجھے اگلے 2 گھنٹوں میں شہریار کی کمپنی کے تمام شیئرز زمین پر چاہیے۔ اس کے ہر پروجیکٹ اور ہر کلائنٹس پر حملہ کرو۔ جنید نے میز پر زوردار ہاتھ مارتے ہوئے گرجدار آواز میں حکم دیا۔ وہ ایک زخمی شیر کی طرح اپنے دشمن کا مکمل صفایا کرنے کے لیے تیار تھا۔ سر، ہم نے تمام ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں۔ بلیک میلنگ اور کارپوریٹ جاسوسی کا کیس بالکل تیار ہے۔ ماہرین کے سربراہ نے ایک موٹی فائل آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں جنید کے احکامات کی فوری تعمیل کا یقین اور اعتماد تھا۔ پولیس کو یہ سارے ثبوت دو اور اس کی گرفتاری آج ہی اور اسی وقت ہونی چاہیے۔ میرا نام جنید سکندر ہے، اور جو مجھ سے ٹکراتا ہے میں اسے دنیا کے نقشے سے ہی مٹا دیتا ہوں۔ جنید نے انتہائی بے رحم اور شفاف لہجے میں فیصلہ سنایا، اور پھر چند ہی گھنٹوں کے اندر جنید کے بے رحم وار نے مارکیٹ میں شہریار کی کمپنی کو تباہ کر دیا، اور پولیس نے چھاپا مار کر شہریار کو اس کے دفتر سے گرفتار کر لیا۔ جنید نے اپنے دشمن کو خاک ملا دیا، لیکن اس کا دل نائرہ کے لیے شدید ندامت اور پچھتاوے سے بھرا ہوا تھا۔ جنید واپس ہسپتال پہنچا اور سیدھا باہر سرد فرش پر بیٹھی نائرہ کے پاس گیا۔ اس نے اپنے مہنگے سوٹ اور اپنے غرور کی پرواہ کیے بغیر پہلی بار اپنا سر جھکایا اور نائرہ کے پاس فرش پر بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو نائرہ، میں اپنے غرور میں اندھا ہو گیا تھا۔ مجھے تمہاری سچائی اور قربانی نظر نہیں آئی۔ پلیز میرے ساتھ واپس گھر چلو۔ جنید نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ اس کی آواز میں سچی شرمندگی، ایک گہرا پچھتاوا اور التجا تھی۔ نائرہ نے انتہائی پرسکون اور دو ٹوک لہجے میں اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی آنسو نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ معاہدہ ٹوٹ چکا ہے جنید صاحب، اور جس رشتے میں اعتبار اور عزت نہ ہو وہ رشتہ مجھے قطعی منظور نہیں۔
نائرہ نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے کی مضبوطی اور سرد مہری نے جنید کے دل پر تیز نشتر چلا دیا۔ ایسا مت کہو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، بس مجھے ایک موقع دے دو۔ جنید نے بے بسی سے کہا۔ وہ اس لڑکی کو کسی صورت کھونا نہیں چاہتا تھا جس نے اس کے خاندان کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ میری کوئی شرط نہیں ہے، میں صرف آپ کے والد کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی ہوں، اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے چلی جاؤں گی۔ نائرہ نے اپنا حتمی اور اٹل فیصلہ سنا دیا۔ اس کا عزم پختہ تھا اور وہ کسی بھی قیمت پر اپنا فیصلہ بدلنے کو تیار نہیں تھی۔ اسی وقت ICU کا بھاری دروازہ کھلا اور ڈاکٹر تیزی سے باہر آیا۔ جنید صاحب، آپ کے والد کو ہوش آ گیا ہے، وہ خطرے سے باہر ہے اور سب سے پہلے نائرہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے خوشخبری دی۔ اس خبر نے دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سی ہلچل اور ایک نئی امید پیدا کر دی۔ نائرہ فوراً اٹھی اور جنید کے ساتھ جلدی سے اندر گئی۔ سکندر صاحب بیڈ پر لیٹے تھے۔ ان کا چہرہ کمزور سا لگ رہا تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ انہوں نے کمزور آواز میں نائرہ کو اپنے پاس بلایا۔ مجھے مصطفیٰ نے ساری حقیقت بتا دی ہے بیٹی، تم نے ثابت کر دیا ہے کہ خاندانی خون اور رتبے سے زیادہ انسان کے کردار کی قیمت ہوتی ہے۔ تم میری سچی بیٹی ہو۔ سکندر صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے نائرہ کا ماتھا چوما۔ ان کی آنکھوں میں نائرہ کے لیے سچی عزت، محبت اور ایک گہرا مان تھا۔ یہ میرا فرض تھا انکل، آپ نے میری ماں کی جان بچائی تھی، میں آپ کے خاندان کو کیسے برباد ہونے دے سکتی تھی؟ نائرہ نے روتے ہوئے ان کا ہاتھ چوما۔ اس کا سارا دکھ اور غصہ سکندر صاحب کے پیار اور اپنائیت کے سامنے پگھلنے لگا۔ جنید نے اسی وقت اپنی جیب سے وہ معاہدہ نکالا جس پر نائرہ نے زبردستی دستخط کروائے گئے تھے۔ اس نے سب کے سامنے اس معاہدے کو پھاڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور انہیں ہوا میں اڑا دیا۔ اب کوئی ڈرامہ نہیں ہوگا اور کوئی معاہدہ نہیں ہوگا نائرہ، میں اس نکاح کو سچے دل سے نبھانا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ جنید نے انتہائی سنجیدگی اور سچی محبت سے نائرہ کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی غرور نہیں تھا، بلکہ سچائی اور ایک نئی خوبصورت رشتے کی شروعات کا سچا وعدہ تھا۔ نائرہ نے جنید کی آنکھوں میں موجود پچھتاوے اور سچائی کو محسوس کیا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑے اور اس نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے سر ہلاتے ہی حویلی کی وہ جھوٹی اور سرد کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی اور ایک سچے اور مضبوط رشتے کی بنیاد پڑ گئی۔